الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ نساء کی آغاز کی 10 آیتیں، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ ان
آیات کے حوالے سے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلامی معاشرہ۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ مکمل کر چکے ہیں، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ طریق القرآن کے نام سے جو ہمارا ایک سلسلہ چلا تھا، اور وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ شروع میں تو کوئی دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے ہم نے ارادہ تھا، لیکن پھر وہ تفصیل میں ہم چلے گئے۔ بہرحال پھر تفصیلی دروس ہمارے ہوئے اور 49 کلاسوں میں ہم نے اس کو جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ اور وہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ کسی کو دلچسپی ہو تو یہ سب یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ لوڈ ہو چکا ہے، اس کا لنک مل سکتا ہے۔ تو میری اپنی یہ سمجھ لیں کہ یہ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ 2.5 سپارے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ یہ بھی ذرا بندہ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لینا، تو یوں سمجھ لیں کہ پھر آگے انسان کے لیے بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ کرنا نہ کرنا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اس کے علاوہ پھر ہمارے وہ سورہ کہف بھی ہے، سورہ یوسف بھی ہے، وہ بھی یوٹیوب کے اوپر جو وہ لوڈ ہو چکی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا وہ جو منتخب نصاب تھا وہ بھی الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ میرے درسوں کی شکل کے اندر وہ لوڈ ہے، تو وہ پھر مطلب مزید بھی چیزیں مل سکتی ہیں۔ اور آج سے ہم انشاءاللہ سورہ نساء کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہم اسی طریقے سے مکمل صورت جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان آیات کا جو موضوع ہے یا ان آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کو میں نے جو موضوع کے لیے جس چیز کا تعین کیا ہے وہ ہے اسلامی معاشرہ۔ یہ سمجھ لیں کہ انسان کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک ہے فرد اور ایک ہے معاشرہ۔ باقی معاشرے کی پھر آگے شکلیں بن گئی، یہ اب معاشرے کی ہی ایک شکل حکومت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں ایک آدمی ہوتا ہے نا، تو ایک آدمی جب شادی کر لیتا ہے تو اب وہ ایک نہیں رہتا، 2 ہو جاتے ہیں۔ معاشرت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کئی دفعہ آپ نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہوگا لیکن غور نہیں کیا ہوگا۔ میں اپنی بیوی سے جتنا مرضی پیار کرتا ہوں نا، پھر بھی کچھ چیزیں میں بیوی کو نہیں بتاتا۔ وہ میں کیا کہتا ہوں، یہ میری پرسنل ہے، وہ میں بیوی سے بھی چھپاتا ہوں۔ بیوی اپنی جتنا مرضی اس کا میرے ساتھ محبت پیار ہوگا، کچھ چیزیں وہ ان کو سمجھتی ہے کہ یہ میری پرسنل ہے۔ اسی طریقے سے باپ اپنے بیٹے سے جتنا مرضی پیار کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس ہی رہنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بیٹا، اسی طریقے سے ماں، اسی طریقے سے کوئی دوست، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو انسان کی کچھ ذاتی خواہشات کہہ لیں، ضرورتیں کہہ لیں، سوچ فکر کہہ لیں، یعنی کسی نہ کسی چیز کے اوپر آ کر گہرے دوستوں کے اندر میاں بیوی کے اندر بھی ٹکراؤ آ جاتا ہے نا، وہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ اب چونکہ
دین کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تعالی کی فرما برداری میں آ جائے، بلکہ دین کا تقاضا کیا ہے کہ ایک معاشرہ اللہ کا فرما بردار معاشرہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب میں بات کر رہا تھا تو یہ میاں بیوی سے معاشرت کا آغاز ہو گیا، اور پھر آگے سے ایک گھرانہ وجود میں آیا، بچے پیدا ہو گئے، خاندان بن گیا، پھر ایک خاندان سے کئی خاندان بن گئے، پھر قبیلے بن گئے. ٹھیک ہے؟ پھر اسی طریقے سے جو وہ آپ سمجھ لیں کہ ملک بن گئے. تو اب یہ جو دین کا تقاضا ہے کہ ایک فرد بھی جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہو اور معاشرہ بھی فرما بردار ہو. اور یہ آپ نوٹ کر لیں کہ بعض جگہوں کے اوپر ایک فرد جو ہے وہ معاشرے کے سامنے بے بس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ معاشرے کے سامنے اختیار نہیں رکھتا. مثال کے طور پر میں حرام چھوڑ سکتا ہوں، لیکن معاشرے کو کیسے چھڑاؤں؟ کیونکہ معاشرے پہ میرا زور نہیں چلتا. یہ دعوت و تبلیغ اسی کے لیے ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے نا، وہ اپنے معاشرے کو موٹیویشن دیتا ہے، معاشرے کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے، اسی معاشرے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ موٹیویشن دے کر، جس طرح پیغمبر کرتے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آپ بھی تو اکیلے ہی تھے. پھر یہ معاشرہ آپ کی جد و جہد دعوت و تبلیغ سے وجود میں آیا، پھر جہاد ہوا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سمجھ لیں کہ جب معاشرہ وجود کے اندر آ گیا ہے اور معاشرے کو اگر مضبوط رکھیں گے تو آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکیں گے. مثال کے طور پر اب ایک شوہر کہے کہ نہیں جی بیوی کا کوئی حق نہیں ہے، بس میرے اختیار میں ہے. بیوی چاہے کہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، میرے اختیار میں. اسی طریقے سے والدین چاہیں کہ اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے اختیار میں. یا اولاد چاہے یا بھائی سے یہ تقاضا جو ہے وہ کرے، تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا. لہذا اللہ کی طرف سے معاشرتی اصول بتا دیے گئے ہیں کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان اصولوں کی پابندی کرو. اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ معاشرے کے اندر سارے لوگ جو ہے وہ برابر نہیں ہوتے، کوئی کمزور بھی ہوتے ہیں. ویسے ہی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے، مرد کو طاقتور سمجھا جاتا ہے. جب آپ پورے معاشرے کی بات کریں گے تو ایک آدمی جو ہے وہ غریب ہے، اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، طاقتور دولت مند اس کو دبا لیتا ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے، اب اس کے بچے یتیم ہو گئے، تو یہ یتیم جو ہے یہ اسی معاشرے کا ایک کمزور حصہ ہے نا. اور اسی طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ بڑھا لیں اس دائرے کو. اب سب کے حقوق جو ہے نا ان کا تعین کرنا اور انہیں ان حدود کے اندر رکھنا، یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ اسلامی معاشرہ جو ہے نا اس کا وہ تقاضا ہے. اس کے بغیر وہ وجود میں نہیں آ سکتا. ظاہر بات ہے انسان کی ایک عادت ہے، طاقتور کمزور کو کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. اب کوئی ایسی فورس ہونی چاہیے، کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے نا کہ جو اس طاقتور کو روکے، یتیم پر ظلم کو روکے،
حقدار جو خود حق نہیں لے سکتا، کمزور ہے، اس کو حق دلائے، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کی بڑی اہمیت ہے. صرف ہم نے ایک حصہ جو ہے نا جس کو ہم عبادات کہتے ہیں، عبادات تو زیادہ تعلق جو ہے وہ ایک فرد کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. جبکہ معاشرہ جو ہے، اگر اس معاشرے کے اندر اصولوں پر عمل نہیں ہوتا تو اس سے ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، افراتفری پیدا ہوتی ہے. بیوی کو اس کو حقوق نہیں ملتے تو وہ شوہر کے ناپسند کرنے لگتی ہے، پھر بات کہیں کہ کہیں پہنچ جاتی ہے. شوہر کو حقوق نہیں ملتے تو وہ بیوی سے بدظن ہو جاتا ہے. ماں باپ کے حقوق نہ دو تو ماں باپ اولاد سے بدظن ہو جاتے ہیں. بھائی بھائی کا حق نہ پہچانے تو بھائی اس سے بدظن ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر ایک افراتفری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے مقابلے میں ایک مستحکم اسلامی معاشرہ، یہ شریعت اسلامی جو ہے نا اس کا ایک تقاضا ہے کہ ایسا معاشرہ وجود میں آئے. اب اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہیں، ان میں سے کچھ آج ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ پھر آگے بھی چلتی جائیں گی انشاءاللہ. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم، وہ رب جو تمہیں صرف پالتا نہیں ہے بلکہ اس نے تم کو پیدا بھی کیا ہے، تخلیق بھی کیا ہے. اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے. تمہارا پیدا کرنے والا جو ہے وہ تم سے کہتا ہے کہ اپنے رب سے ڈر کر رہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے اس نے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے پھر اس نے اس کا جوڑا بنا دیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس سے اس نے کتنے ہی مرد اور عورت بنا کر پھیلا دیے. اب تو زمین کا کون سا ایسا ہے جہاں انسان نہیں رہتے؟ میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے نا، اس میں بہت ساری مخلوق مٹ گئی ہے، یعنی نسل ہی ختم ہو گئی ہے. یہ ڈینوسار اور یہ وہ جو بنتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے چیزیں زمین پر تھیں، ٹھیک ہے، ختم ہو گئی. اور جو باقی ہیں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی جنگلی حیات، یہ شکار نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ختم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، ان سب کے بارے میں آپ غور کریں کہ کتنے کتنے بچے دینے والے ان میں ہیں. انسان کے بالعموم ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بہت کم دو یا زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شاذ ہی ہوتا ہے. مطلب آپ نے اپنے محلے میں شاید کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کے 3-4 بچے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے نا. وہ کتابوں میں مل جائے گا کہ برطانیہ میں ہوگا، فلان جگہ ہوگا، کس جگہ ایسا واقعہ ہو گیا، لیکن یا اخبار میں کوئی آ گیا. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اس محلے میں کسی کے پیدا ہو گیا اور اس میں فلاں کے پیدا ہو گیا، ایسے نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ انسان کے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جنگل کے جو درندے تھے، وہ جن سے بڑا خطرہ تھا، وہ ختم ہی ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ کتنے مرد اور عورتیں ہم نے جو ہے وہ پھیلا دیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. پہلے بھی آیا پھر آ گیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، جس کا
نام لے کر تم سوال کرتے ہو۔ یہ بات سمجھ لے، دنیا میں اکثریت انسانوں کی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کو مانتی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان، جو پہلا انسان دنیا میں آیا، اسے اللہ کی پہچان تھی یا نہیں تھی؟ آدم اور حوا کو تھی نا۔ تو اب ان کی جو اولاد ہوئی، آگے ہوئی یا آگے ہوئی، تو اللہ کو تو وہ پہچانتی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اس نے کوئی اور تصورات بنا لیے نا، یعنی اللہ بھی ہے اور دوسرے تصورات شامل ہوئے۔ کسی قوم کے اندر بھی کوئی پیغمبر آیا ہے تو ظاہر ہے اللہ کا تصور تو آ گیا، اور آگے چل کر اسی قوم کے اندر شرک کو جو بھی پیدا ہو گیا وہ پیدا ہو گیا، اللہ بھی چلتا رہا تو دوسرے بھی اس کے اندر جو ہے وہ آگ گھسے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کسی ہندو کو بھی، وہ بھی کوئی بات ہو جائے گی، بس اوپر والے کی مرضی، وہ اوپر والا اللہ ہی ہوتا ہے اس کا، تو وہ ایک تصور چلا آ رہا ہے نا۔ تو جب معاملات ہاتھ سے بگڑ جاتے ہیں تو پھر بندہ اوپر والے کی طرف ہی دیکھتا ہے، یا جب زیادہ خرابی پیدا ہو جائے، میاں بیوی میں جھگڑا پیدا ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ یار خدا دا نہ منو، اللہ دا نہ منو، بس کرو، بچے تباہ ہو جائیں گے، گھر اجڑ جائے گا۔ اسی طرح کو بھائیوں میں مسئلہ پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ نکاح دیا کرتے تھے نا، تو یہ آیت پڑھا کرتے تھے، سورہ نساء کی یہ پہلی آیت۔ اس میں یہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہے، جوڑنے کے لیے ہیں۔ رحمی رشتے خاص طور پر، ویسے تو یہ سمجھ لیں ہم سب ایک دوسرے کا خون ہے، ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں، اس لیے کہ جب آپ جائیں گے نا اوپر، تو اوپر تو ایک ہی ماں باپ ہے، وہ بے شک کوئی ارائی ہو، کوئی جاٹ ہو، کوئی تیلی ہو، کوئی کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا، سب کے سب ایک ہی۔ آپ ایسے سمجھ لیں ایک درخت ہے، اس کو پھل لگتا ہے، کوئی مشرق میں لگ گیا، کوئی جنوب میں لگ گیا، کوئی شمال میں لگ گیا، کوئی کدھر لگ گیا، پھر اس میں دیکھیں کوئی چھوٹا رہ گیا، کوئی بڑا ہو گیا، تو اسی طرح ہی انسان ہے، یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ مڈ، جڑ ایک ہے، اس سے تنا نکلا اور پھر پھیل گیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ تو لہذا جو ہے وہ انسان ہونے کے ناطے ہی انسان کا دوسرے انسان سے رشتہ بن جاتا ہے۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرتے رہو اور رحمی رشتوں کو کاٹنے سے بچو، توڑنے سے بچو، رشتے توڑنے سے بچو، رشتوں کو قائم رکھا کرو۔ اور میں جیسے عرض کیا کرتا ہوں، دیکھیں رشتہ تو بن جاتا ہے جس وقت آدمی کسی کے ساتھ سودا لیتا، تو رشتہ کیا بن گیا؟ گاہک اور دکاندار، ایک دکاندار سودا لیتا، تو اب رشتہ بچے گا کب، کیسے؟ گاہک ادائیگی کرے گا، ورنہ رشتہ ٹوٹ جائے گا اگر گاہک ادائیگی نہیں کرتا تو۔ یا وہ جو دکاندار ہے وہ ملاوٹ والی چیز دے رہا ہے، کم تول کے دے رہا ہے، تو رشتہ ٹوٹے گا۔ تو رشتہ بچے گا تبھی نا کہ دونوں اپنے اپنے ذمہ داریاں جو ہے نا اس کو پورا کریں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، یعنی اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے کہ تم رشتے توڑتے ہو یا جوڑتے ہو۔ یہ میرے خیال میں سورہ رات کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے اور سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے۔
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ یہ رشتے ناتے ان کا لحاظ نہ رکھنا، ان کو بچانے کی کوشش نہ کرنا، اور بچانے کی کوشش یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق دوں، بیوی میرے حقوق دے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے والدین اولاد کے حقوق دیں، اولاد والدین کے حقوق دیں. جب آپ کسی کا حق دیں گے اور وہ آپ کا حق دے گا تو رشتہ بچ جائے گا. جب حقوق تلف ہوں گے تو رشتے ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے. تو اللہ دیکھ رہا ہے تم میں سے کون رشتے توڑنے والا ہے اور کون جوڑنے والا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. یہ اللہ رقیب، یہ مجھے اس وقت تو یاد نہیں ہے لیکن گمان تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رقیب، دیکھنے والا. مطلب یہ ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ تم یہ کام کرتے ہو کہ نہیں کرتے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور اس کے دیکھنے کا تمہارے اوپر ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کئی لوگوں نے لکھ کے لگایا تھا اللہ دیکھ رہا ہے. تو یا اللہ تو دیکھ رہا ہے لیکن نیچے بیٹھ کر کیا کر رہا ہے اس لکھائی کے؟ یہ نتیجہ نکلنا چاہیے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، دے دیا کرو ان کو یتیموں کے مال، یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دیا کرو، یتیموں کے مال نہ روکا کرو. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ ان کا خبیث مال جو ہے، ان کا اچھا مال جو ہے اس کو اپنے خبیث سے بدل دو. بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا نا، اکٹھے ہی رہ رہے ہیں، اب اس میں ایک بھائی فوت ہو گیا، دوسرا جو ہے اس کے بچے چھوٹے ہیں، تو اب جو ہے نا وہ ظاہر ہے جب وہ زندہ تھا اس وقت تو اس نے اپنے حقوق کا خود تحفظ کرنا تھا نا. زمین بھی تقسیم کرنی ہو تو ہو سکتا ہے کہ کچھ زمین جو ہے وہ اچھی پیداوار دیتی ہے، کچھ نکمی پیداوار دیتی ہے، کم دیتی ہے. یا کوئی بھینسیں تقسیم کرنی ہے تو ایک بھینس جو ہے وہ اچھی ہے، مہنگی ہے، دوسری سستی ہے، تو گنتی میں تو ان کو دے دی ایک، لیکن وہ کوالٹی وائز اس جیسی نہیں ہے نا. تو یہ پھر مطلب یہ ہے کہ یہ بدلنا ہو گیا پھر. تو فرمایا کہ ان کو ان کے حقوق دے دیا کرو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تبدیل نہ کیا کرو نکما جو ہے اس کو اچھے کے ساتھ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ان کے مال کھایا کرو اپنے مالوں کے ساتھ جو وہ ملا کر. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ایک بات سمجھ لیں، یتیم اور ہے اور غریب اور ہے. ایسا نہیں ہے کہ یتیم غریب بھی ہو. ایک مل مالک ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے تو اب وہ بچے تو یتیم ہو گئے لیکن وہ غریب نہیں ہے. اسی طرح اس کی زمین ہے، فوت ہو گیا، بچے تو ہیں لیکن بچے اپنی وہ زمین کی نگہداشت تو نہیں کر سکتے. کوئی نہ کوئی ان کا کرے گا، کچھ چاچا تایا ماموں پھوپھا کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا. تو اب پیداوار تو اسی کے ہاتھ میں ہے نا، کیا اس کے ساتھ کرتا ہے. اور یا پھر مشترکہ فیملی کے اندر بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ پھر مسائل کئی سارے بن جاتے ہیں نا بعض اوقات کہ بھئی 2 جگہوں کے اوپر خرچہ ہوگا، 2 جگہوں پہ کھانا پکے گا، تو اس کی گنجائش تو ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ بہانہ تو یہ ہے کہ ہمارا مشترکہ ہی ہے سارا کچھ،
لیکن میرے 10 نیانے پال دیا، وہ یتیم 2 ہیں یا 1 ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ خرچہ تو سارا جو ہے وہ ادھر ہوتا، خرچہ برابر ہو گیا، اور ایک طرف 10 پال گئے اور ایک طرف 2 پال گئے، تو اس طرح بھی نہ کیا کرو۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت جو ہے نا وہ نقصان کا ایک عمل ہے جو ایسا کرے گا۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ ایک مقام ہے جہاں سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان کو 4 شادیوں کی اجازت بھی ہے، لیکن اس کا پس منظر ذرا سمجھ لیں۔ یہ بات جو یہاں بتائی جا رہی ہے نا، وہ اس پس منظر میں بتائی جا رہی ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی فوت ہو گیا، اب اس کی بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں، اس کی زمین بھی ہے، تو باقی لوگ کس طرح سوچتے ہیں؟ وہ کہندے ہیں ایک کڑی نو گھر ہی رکھ لو، بیٹی کو اس کے ساتھ زمین چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ اپنے کسی بیٹے کو کہیں گے، بیٹے کو بیٹا چاہتا ہے نہیں چاہتا، وہ زمین کی وجہ سے رکھ لے گا اور پھر اس کو اس کے حقوق نہیں دے گا، پھر یہ بھی کہے گا کہ میں تو چاہتا ہی نہیں تھا، میرے باپ نے جو ہے وہ ایسا کر دیا، اس نے کہا ادھر کر لو، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، جو وارث تھا اس نے یہ کام کر دیا، ٹھیک ہے نا، وارث نے اس کی زمین کے اوپر نظر رکھ لی، تو اب اگر اس کا باپ ہوتا تو وہ ظاہر ہے پھر وہ اس کے حقوق کا تحفظ کرتا تھا۔ عام طور پر آپ دیکھیں نا، ہماری جب بیٹی کسی گھر میں جاتی ہے تو ہم اس کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ کوئی خام خواہ زیادتی نہ ہو، کوئی ایسے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں آ کر بتاتے بھی ہے، وہ کس کو جا کے بتائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، مطلب نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن انصاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، یا انصاف نہیں ہو رہا، تو فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یتیم، یہاں ویسے تو یتامہ کہا گیا نا، تو اصل بات یہی ہے، یتیم بچیاں، کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے اپنے نکاح میں لے کر، یا اپنے کسی تفیلی کہ اپنے بیٹے کے یا اس طرح جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ نکاح کر کے، تو پھر ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ پھر مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کرو۔ اچھا، تم نکاح نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ نکاح تو کہیں کرنا ہی ہے نا، تو نکاح کرو گے کسی دوسری جگہ، دوسری جگہ اگر اس کے ساتھ جاتی ہے تو وہ کس کو بتائے گی؟ آپ کو آ کر بتائے گی نا، تو پھر آپ تحفظ کریں گے۔ کبھی آپ اس طرح آپ نے دیکھا کہ اگر بھائی کی بیٹی آپ کے بیٹے کے گھر میں ہے اور وہ بھائی کی بیٹی جو ہے وہ اپنے کوئی اعتراضات آپ کو بتاتی ہے یا کوئی اپنے حقوق کی بات آپ سے کرتی ہے، تو آپ اس پر زیادہ توجہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، اور وہ کہیں چوتھے محلے میں جا کر اس نے دے دی ہے، بھائی نے، بھائی زندہ بھی ہے، اور وہ بیٹی کہیں گھوم پھر کے آپ کے پاس آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے چچا جی یا تایا جی، ابو جی تو کوئی بات نہیں کرتے لیکن میرے ساتھ وہاں زیادتی ہوتی ہے، پھر آپ بڑی گرمی دکھاتے ہیں کہ ہیں بیٹی ہماری ہے، میں کروں گا بات، ٹھیک ہے نا۔ یہ کبھی آپ نے اس طرح کا انداز دیکھا ہے؟ ایسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے ان کو نکاح کسی دوسری جگہ ہونے کرو تاکہ تم ان کے حقوق کے محافظ کے طور پر جو ہے وہ موجود رہو، اور تمہیں اگر ضرورت ہے تو تم کیا کرو، فن کے ہو ماتا بالکم، تو تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں ان کے علاوہ، من النساء، عورتوں میں سے جو تمہیں اور تھوڑی عورتیں ہیں دنیا میں، ان کے ساتھ نکاح کرو، مسنا و ثلاثا و رباع، تم دو دو بھی کر سکتے ہو، تین تین بھی کر سکتے ہو، چار چار تک بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، چار چار نکاح کر سکتے ہو۔ اور یہ جو منع کیا ہے کس بنیاد کے اوپر منع کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، تمہیں اگر اندیشہ ہے کہ تم اسے اپنے نکاح میں یا اپنے بیٹے کے نکاح میں لا کر انصاف نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں بات کس چیز کی ہے؟ انصاف کی ہے۔ انصاف کو اللہ مقدم کر رہا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، اور آگے بھی یہی بات آ رہی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم دو بیویاں کر کے عدل نہیں کر سکو گے، تو عدل ضروری ہے، بیویاں ضروری نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر عدل نہیں کر سکو گے تو فواحدہ، تو پھر ایک ہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر دو کر لو، تین کر لو، اور پھر عدل نہ کرو، یعنی عدل کی یہ اہمیت ہے جو اللہ یہاں بتا رہا ہے۔ اور عدل کے قیام کے لیے تو پیغمبر آئے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تو یہ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 11 بیویاں رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو چیز گنتی میں آ سکتی ہے، جس کی کوئی میجرمنٹ ہو سکتی ہے، مثلا وقت، سب بیویوں کو برابر ہی وقت دینا ہے، خرچہ برابر ہی دینا ہے، نان نفقہ ایک جیسا ہی دینا ہے، وقت بھی ایک جیسا ہی دینا ہے، کیونکہ یہ چیز ہے جو ناپ تول میں آ جاتی ہے نا۔ باقی ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ دلی طور پر آپ کو کوئی زیادہ پسند ہو سکتی ہے، وہ اپنی اولاد میں بھی ہوتا ہے۔ میرے اگر دو بیٹے ہیں تو وراثت تو دونوں کو برابر ملے گی، میں یہ نہیں کر سکتا کہ ایک کو وراثت میں سے زیادہ حصے دار بنا دوں، دوسرے کو کم کر دوں، نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ وراثت برابر ہوگی، لیکن ایک جو ہے وہ میرا کوئی خیال ہی نہیں کرتا، اور دوسرا جو ہے وہ بڑا خیال کرتا ہے، تو میرے دل میں اس کی محبت آ جائے گی، تو یہ تو میں نکال نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ تو نہیں نکال سکتا۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اے اللہ، جہاں تک کسی چیز کو کوئی ناپ تول کا معاملہ تھا تو میں نے سب کو برابر رکھا ہے، اور باقی جہاں تک دلی ملان کا تعلق ہے تو وہ جس کا ہاتھ کا کھانا اچھا بنتا ہوگا تو وہ بھی اچھا لگ سکتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے نا۔ وہ واقعہ ہے نا کہ شہد، سورہ تحریم میں آیا نا، شہد جہاں سے ملتا تھا وہاں تھوڑا کوئی چند منٹ زیادہ لگنے لگ گئے تھے، تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ پھر خوبصورتی بھی کسی دو بیویاں ہیں تو ایک زیادہ خوبصورت ہے، دلی لگن اس کی طرف بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ اگر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ پتا ہو جائے، یہ ڈر ہو کہ تم دو بیویاں کر کے یا چار کر کے عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر عدل ضروری ہے، اور بیوی ایک ہی کر لو، فواحدہ، ایک پر گزارا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر کوئی کنیزیں آ جائیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جنگوں کے اندر جو پکڑی جاتی تھی تو وہ چونکہ تقسیم ہو کے آ جاتی تھی تو ان کے حقوق نہیں ہوتے تھے پھر اتنے زیادہ،
ذالک ادنا اللہ تعولو، اور یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک ہی کے ہو کر رہ جاؤ، یعنی بیویاں دو کر لو اور رہو ایک کے پاس، اور دوسری بیچاری یا تو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، تو یا کسی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پوچھ تاچھ میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ہے، زیادہ بہتر ہے اس کے کہ تم ایک کے شوہر بن کے رہ جاؤ۔ تو پھر کرو کاری ایک لو، دو کو کرو نہیں، کرو تو پھر اس کے اندر عدل کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور دے دیا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی۔ یہ سمجھ لیں، مہر کے لیے بھی قرآن کریم کے اندر کئی جگہ کے اوپر یہ بات آتی ہے۔ مہر ہم رکھنے سے پہلے ہی سوچتے ہیں کہ یہ تو دینا ہی نہیں ہے، معاف ہی ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات غلط ہے۔ معاف وہ ہوتا ہے جو وہ اپنی مرضی سے کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ ہے معافی کہ آپ تھانے میں جاتے ہیں، وہاں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ خوشی خوشی پیسے نکال کے دے دیتے ہیں، یا پٹواری کے ساتھ کوئی کام آپ کا ہوتا ہے تو خوشی خوشی پیسے نکال کے دے دیتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ عورت اگر یہ محسوس کرے کہ ناراض ہو جائے گا، میں نہ موڑے تھا، میں نے اپنے شوہر کو یہ نہ دیا اپنا زیور، یا یہ چیز نہ دی، تو یہ ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یا حق مہر میں نے لے لیا تو ناراض ہو جائے گا، تو پھر اس آدمی کی زندگی پر بھی لعنت ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اتنا ہی رکھو جتنا تم ادا کر سکتے ہو، اور ادا کر دو، ٹھیک ہے نا؟ اور مہر بھی اپنی حیثیت کے مطابق رکھو، یہ نہیں کہ جی میں 500 رکھ دینا ہے، آپ کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق رکھو، ٹھیک ہے نا؟ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر اگر وہ اپنی آزاد مرضی سے تمہیں اس میں سے کچھ چھوڑ دیں، مہر میں سے سارا چھوڑ دیں، کچھ بھی تم نے دے دیا، تو اس کی اپنی مرضی سے اس نے اس کو جو تمہیں دے دیا کہ پھر ٹھیک ہے، اب تیرا میرا کیڑا بنڈیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس نے دے دیا، فَكُلُوهُ ہنیّا مَرِيّا، تو پھر تم اسے استعمال کر سکتے ہو، کھاؤ پیو جتنا مرضی، جیسے مرضی، وہ تو پھر اب اس نے اپنی آزاد مرضی سے دیا نا، کوئی دباؤ یا کوئی اندیشہ تو اس کو نہیں ہے نا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نادانوں کو، ناسمجھوں کو اپنے مال نہ پکڑا دیا کرو، وہ مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ذریعہ بنایا ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ رہنے کا۔ یہ مال ہے نا، انسان اسی سے گزر بسر کرتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ جس نے یہ جو مال اس نے تمہاری گزران کا سبب بنائے ہیں، ذریعہ بنائے ہیں، تو یہ نادانوں کے حوالے نہ کر دیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو عام طور پر بھی پھر یہی اصول ہے کہ اپنا جان بوجھ کے آپ نے اپنا کسی نادان کے سپرد کر دیا ہے، ناسمجھ کے سپرد کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بعد میں روتے پھر رہے ہیں۔ اور یہاں جو بات ہے وہ ہے نادان یتیموں کے، کیونکہ یتیموں کا سلسلہ پیچھے کلام چلا آ رہا ہے نا۔ اب یتیم جو ہے نا، وہ جب بالغ ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، تب اس کو اس کا مال اس کے حوالے کرنا ہے۔ تو اگر اسے جو ہے وہ بچپن میں کر دو گے، ابھی وہ نادان ہے، سمجھ نہیں ہے اس کے اندر، اس کے حوالے کر دو گے، تو وہ ہو سکتا ہے کھا پی جائے، یا اس کو اس کی قدر قیمت نہیں ہے، ضائع کر دے گا، کچھ بھی کر دے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ،
البتہ اس مال میں سے، وہ مال کس کا ہے؟ وہ ہے یتیم کا ہی، اس میں سے اس کو کھلاؤ پلاؤ، لیکن مال اس کے سپرد نہ کرو کیونکہ وہ ضائع کر لے گا۔ وقول لہم قولا معروفا، اور اس سے کرو گفتگو معروف طریقے سے، مطلب یہ ہے کہ اس کو بات چیت کے ذریعے سے، اس کی جیسے آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، بچوں کو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ہیں بغیر پوچھے باہر نہیں نکلنا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، کوئی بلائے کوئی چیز دے تو لے کے نہیں کھانی، یہ آپ تربیت کرتے ہیں نا بچوں کی۔ تو اسی طریقے سے ان یتیموں کی تربیت کرو، ان کو اچھی اچھی باتیں سکھاؤ تاکہ وہ معاشرے کے اندر رہنے کے قابل ہو جائیں۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنے بچوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو سمجھدار ہیں، بچے جو ہے نا یہ بیوقوف ہیں۔ اچھا وہ بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا، تو اگر کوئی 50 روپے کی بھی چیز کوئی بازار سے خریدنی ہے تو اپنے وہ بالغ بچے کو نہیں کہیں گے یار اینو کی پتا میں لے کے آنا۔ اچھا وہ ان بیچاروں کو ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب اینڈ پر بات چلتی ہے پہنچتی ہے نا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ میں ایسے واقعات میں نے خود دیکھے ہیں اور آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ آپ بچے بالغ ہو گئے ہیں اور وہ بچوں والے بھی ہو گئے ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں گے نا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، کیونکہ بابے کی زندگی لمبی سی، اس نے جو ہے وہ کوئی کام اس طرح کا ان کو بس رکھا کہ تسی بس ایسے حال وایا کرو، یہ کام تم کیا کرو، باقی جو کوئی چیز بھی ہے، کوئی غلہ منڈی سے کوئی اگر کوئی دوائی لینی ہے، کوئی کھاد لینی ہے، کوئی بیج لینا ہے، یہاں تک جب بابا مر گیا تو انہوں نے یہی نہیں پتا سی ویسے کتوں کیڑی شے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آدمی جو اپنی اولاد کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چلاتا ہے تو وہ اولاد ٹرینڈ ہو جاتی ہے، پھر اس کی زندگی میں ٹرینڈ ہو جاتی ہے، بلکہ اسے ہی دھکا مار کے پرے کرتی ہے۔ جب وہ زیادہ دیر زندہ رہ جائے نا تو پھر اس کو کہتی ہے کہ آرام نہ بیٹھ، ہم کر لیں گے خود ہی۔ تو فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، تو تربیت ان کو ان کی پرکھ کرتے رہو، یعنی جانچ کرتے رہو کہ بچہ سیانہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ یتیم اپنے کی تو آپ نے خود ہی کرنی ہے نا، یتیم مطلب یہ ہے کہ یتیموں کی تھوڑا تھوڑا مطلب کام ان کو دیا کرو، کوئی کام کروا کے دیکھا کرو تاکہ ان کو آ رہا، کیونکہ اب تم نے اسے آزاد بھی تو کرنا ہے نا، اس کا مال اس کے حوالے بھی تو کرنا ہے نا، ساری زندگی تو نہیں تو نے ان کو اس طرح لے کر چلنا۔ تو حتیٰ اذا بالغ النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اس وقت تک وہ ٹرینڈ بھی ہو جائیں، مطلب یہ ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم ان کے اندر جو ہے وہ سیانہ پن پاؤ، سمجھدار ہو گئے، سیانے ہو گئے، اب اپنے اچھے برے کو پہچاننے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، بالغ ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو لوٹا دو ان کو ان کے مال، ان کے سپرد کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ اس کو، اس میں سے، اس مال میں سے اسراف کے ساتھ اور جلدی جلدی، ٹھیک ہے نا۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ مطلب بعض اوقات اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں نا کہ یہ بھائی کے بچے ہیں
تو دوسری طرف میرے بچے ہیں، تو یہ بھائی کے بچے جو ہیں ان کے اوپر یہ اتنا خرچہ کر رہا ہے تاکہ اس کا مال ختم ہو جائے ان کے جوان ہونے سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہم سے نیچے ہی رہیں یا ہمارے محتاج رہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنی ہے، یعنی اس میں بندہ کیا کہتا ہے، جی ہم تو 1 روپے کے روادار نہیں ہیں، لیکن وہ سارا خرچ کیا غیر ضروری طور پر ان پر، اور ان کے باپ نے نہیں کرنا تھا۔ باپ اب ایسا تو نہیں کرتا نا، خرچ بھی کرتا ہے لیکن کسی حساب سے ہی کرتا ہے نا، ضرورت کو دیکھ کر جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایسے نہ خرچہ کرو کہ جی ٹھیک ہے ہم تو نہیں لیتے، ان پر ہی کرتے ہیں، لیکن جب وہ بالغ ہوں تو ان کا مال ہی ختم ہو جائے، وہی باقی نہ رہے، تو پھر وہ ان سے تم کام لے لو کہ جی تم پھر ادھر کام کیا، وہ روٹی یہاں سے کھا لیا کرنا۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، تو جو کوئی غنی ہو اس کو تو چاہیے کہ وہ بالکل بچتا رہے۔ اچھا، اب یہاں یہ بات جو ہے نا اس کو سمجھ لیں، یتیم کے مال میں سے اگر وہ جو سرپرست ہے جس کی سرپرستی میں وہ یتیم ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی حیثیت ہے تو پھر اس کو یتیم کے مال میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات صورتحال یہ بن جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو یتیم ہے وہ امیر ہے اور جو اس کا سرپرست ہے وہ غریب ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے 2 بھائی ہیں، ایک آدمی جو فوت ہوا ہے اس کا ایک بھائی بھی ہے۔ اب وہ جو فوت ہوا ہے وہ تو تھا دولت مند، جو زندہ ہے وہ غریب ہے، وہ دیہڑی کرتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے۔ اب اس نے وہ یتیم کے بچے ہیں، کبھی ان کو سکول چھوڑنے جانا ہے، کبھی سکول سے لینے جانا ہے، تو ظاہر ہے وہ دیہڑی پہ کب جائے گا، اور ضروریات ہیں اور معاملات ہیں، وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ جتنا اس کا حرج ہوا ہے، مثال کے طور پر اس کی دیہڑی ہے نا، تو وہ اسے دیہڑی سمجھ کر ان کے مال میں سے اتنا لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں یہ بتایا کہ جو خود غنی ہو تو وہ تو نہ ہی لے، ٹھیک ہے، البتہ جو حاجت مند ہو، ومن کان فقیرن، تو جو کوئی فقیر ہو یعنی غریب ہے، اب وہ تو اپنے جا کے محنت کر کے اس نے کھانا تھا، تو اب وہ اس وجہ سے محنت نہیں کر سکتا، جا کر یتیم گھرانے کو سنبھال رہا ہے یا اس کی لک آفٹر وغیرہ کر رہا ہے نا۔ تو ومن کانا فقیرن فلیاکل بالمعروف، تو جو کوئی فقیر ہے تو پھر وہ معروف طریقے سے، جائز طریقے سے، کیونکہ اب یہ تو پکا پتہ نہیں ہے نا کہ اس کا کتنا حرج ہو رہا ہے، تو وہ اس حساب سے جتنا اس کا حرج ہو رہا ہے تو وہ اس میں سے رکھ سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو جس وقت ان کو یعنی یتیموں کو ان کے مال لوٹاؤ تو اس کے اوپر گواہ بنا لیا کرو، یعنی جب تم یتیم کا مال اس کو واپس کرو تو کوئی 4 آدمیوں کے سامنے یا 2 آدمیوں کے سامنے جو ہے نا وہ گواہ بھی بنا لیا کرو، کہ وہ یتیم ہی کہہ دیں جی ہمیں تو دیا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس کے اوپر گواہ بنا لیا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اگلی بات، گواہ جھوٹے بھی مل جاتے ہیں، تو اگر جھوٹے گواہ مل جائیں تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بات نہیں، بلکہ کیا ہے اس کے آگے بھی حساب ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی اصل حساب کس نے لینا ہے؟ وہ اللہ نے لینا، وہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اب یہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا، کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اب اس کے بچوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، تو اب یہاں وہ وراثت کی بات جو ہے نا وہ اس کا تذکرہ اس لیے تاکہ لڑائی نہ ہو، تو عدل اور انصاف کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا وہ تمام ہو جائیں. تو فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں سے جو ان کے والدین یا قرابت دار چھوڑیں. یعنی والدین یا قرابت دار جڑا کوئی فوت ہوندا ہے تو مردوں کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، یعنی جس کے وہ قرابت دار ہیں. ہر مرد کو نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے پھر قرابت دار، کسی کا بھی کوئی قرابت دار ہے، والدین ہیں تو یا بیوی ہے تو اس کو حصہ ملتا ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طریقے سے عورتوں کو بھی حصہ ملتا ہے جب ان کے والدین یا کوئی قرابت دار فوت ہوں. تو جیسے مرد کو حصہ ملتا ہے کہ اس کے والدین یا قرابت دار فوت ہوں، تو اسی طریقے سے عورت کو بھی حصہ بنتا ہے جب اس کے والدین یا قرابت دار فوت ہوں. مما قل منہ او کثر، وہ وراثت قلیل ہو یا کثیر. یہاں نوٹ کریں یہ کتنی اہم بات ہے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ تھوڑے میں سے بھی اس کا حصہ بنتا ہے. تو اگر نہیں دیا تو وہ معافی کرواؤ. ہمارے ہاں یہ وراثت جو ہے نا، یہ تو خیر اگلی دفعہ کے درس میں ہمارے اگلی آیات آئیں گی تو یہ سمجھ لیں اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ اب بہن کو، بیٹی کو وراثت نہیں دی تو اب کر رہا ہے حج اور کر رہا ہے عمرے، عبادات، تو وہ تو مطلب یہ ہے کہ زیادتی ہے، ظلم ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے. ان نمازوں کا کیا فائدہ جو کسی کا حق کھا کے بندہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہو. تو فرمایا مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ. تو وہ عورت ہے تو اس کا بھی حساب ہے اور مرد ہے تو اس کا بھی حصہ ہے. نصیبا مفروضا، یہ حصے مقرر کر دیا. مفروضہ فرض، یہ حصے فرض ہیں. فرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لازمی. تو بہرحال یہ تفصیل سے تو اگلی دفعہ ہم آ جائے گا نا. تو بہرحال یہ سمجھ لیں یہ حصے فرض ہیں. وہ جو ہمارے عام طور پر جو وہ خام خواہ کہہ دیتے ہیں نا، وہ کہتا ہے ساڈی بہن نے خوشی خوشی دے دیتی. میں کہا کدی کسی بھرا نے بھی خوشی خوشی دے دیتی بہن نو؟ کدی تو کوئی بھرا خوشی خوشی دے دے کہ میں یار اپنی خوشی خوشی بہن نو ہی دے دیتی ہے. بہن نو کیوں خوشی آندی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ خوشی ہوئی ہے جیڑی جا کے تھانے پیسے دندے ہو، تحصیلدار پٹواری نو پیسے دندے ہو، خوشی خوشی دندے. بہرحال اللہ فرما رہا نصیبا مفروضا، فرض کر دیے گئے ہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور اگر موجود ہوں، حاضر ہو جائیں، حضر القسمۃ تقسیم کے وقت، یعنی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو دائیں بائیں سے کوئی عزیز و اقارب کو تو پتہ لگ جاتا ہے نا. تو کوئی ان میں سے وہ ہیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، یعنی ان کا حق نہیں بنتا، وہ تو حقداروں کو وراثت جائے گی. لیکن وہ یتیم مسکین کوئی ہیں جو اس آس پہ آ گئے ہیں کہ چلو سانو بھی بچوں کو شاید دے دیں، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اگر حاضر ہوں تقسیم کے وقت، مطلب آ جائیں کوئی قرابت دار، یتیم
مسکین وہ ظاہر ہے یہ آسرا لے کر آئیں گے نا کہ کوئی شاید ہمیں بھی کوئی چیز اس میں سے دے دیں، تو فرمایا مطلب یہ ہے کہ وراثت میں تو ان کا حق نہیں بنتا، ورنہ تو پھر وہ ان کو ان کا حصہ ہی مل جائے گا، تو وہ آ جائیں بس، اور چونکہ وہ یتیم ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ تو ان کو بھی اپنی اس وراثت میں سے کچھ کھلا پلا دیا کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یہ اصل میں بڑی بڑی وراثتیں تو ابھی ہمارے بننے لگی ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پھر اتنا زیادہ لمبا چوڑا حساب نہیں تھا، کوئی چھوٹا وہ تقسیم ہو جاتی تھی اسی ویلے بلا کے، تو بہرحال وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آیا کرو، کن کے ساتھ؟ وہ جو یتیم مسکین آ گئے ہیں، تو وہ باغ والوں کا واقعہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جس وقت ہم پھل توڑنے جاتے ہیں تو یتیم مسکین جو ہے نا وہ وہاں ہم سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، آج ہم یہ پھل توڑیں گے ایسے وقت میں کہ جب یتیموں مسکینوں کو پتہ ہی نہیں لگے گا، تو وہ گئے، پتہ وہ واقعہ پھر کیا ہوا، وہ باغ ہی جڑ گیا، ٹھیک ہے نا، تو وہی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آ جائیں، آ گئے ہیں تو تم غصہ نہ کیا کرو کہ بھئی یہ منہ اٹھا کے آ گئے ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، جو لوگ غصہ کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مر جائیں تو اپنے پیچھے پھر وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو کتنی پریشانی ہوگی، کتنا ڈر ہوگا۔ اب بندے کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، کوئی ایسی بیماری لگ جائے تو بندہ سوچتا ہے نا کہ یار ان کو کون سنبھالے گا، ان کو کون پوچھے گا، لوگ اپنوں سے نہیں، آج کل کا دور تو ایسا ہی ہے نا۔ اب ایک مجھے یاد آ گیا، بڑا اچھا کاروبار تھا ایک آدمی کا یہاں شہر میں، تو وہ بیمار ہو گیا، ہارٹ کا اس سے مسئلہ بن گیا، ایک ہی اس کا بیٹا تھا، جب وہ چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ان کا باپ مر گیا تھا، اور پھر وہ اب بچہ اتنا کہ اس کا بیٹا شاید ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، تو وہ کوئی آدمی اس سے ملنے گیا، مجھے اس آدمی نے بتایا یار، وہ کہتا اس نے بس اسی طرح ہی کہہ رہا تھا، اس نے کہا پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، چلے ہمارا وقت گزر گیا تھا، اب اس کا وقت آ گیا ہے، یعنی بندہ پھر بے بس ہو جاتا ہے نا، تو اس کو پھر اپنی اولاد کا آتا تو ہے، وہ ٹھیک ہے، دائیں بائیں چاچے تائے ہوں گے، وہ اپنا دیکھتے ہیں نا، تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ باتیں بتا رہا ہے کہ ان کو دیکھا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ یتیموں مسکینوں کے آنے پر غصہ کرتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم مر جائیں اور ہمارے پیچھے بچے رہ جائیں اور ہمارے بچے پھر اس امید پہ کہیں جائیں تو لوگ آگے سے غصہ کریں تو یہ اچھا لگے گا؟ اپنے آپ کو ان کے باپ کی جگہ رکھ کر دیکھیں، اور ان بچوں کی جگہ اپنے بچوں کو رکھ کر سوچا کریں، یہ بات اللہ بتا رہا ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ان پر غصہ کرنے کے بجائے ان کے ساتھ سیدھی بات کیا کریں، اچھی بات کیا کریں، درست طریقے سے پیش آیا کریں، نرمی سے پیش آیا کریں، اخلاق سے پیش آیا کریں، مطلب یہ ہے وہ یتیموں مسکینوں سے اخلاق سے پیش آیا کریں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، اور وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھا جائیں ظلم سے، ناحق، مطلب انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے مگر کیا؟ آگ۔ وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہی کھاتے ہیں،
یتیموں کا مال جو ہے وہ تو بظاہر تو مال کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کھا رہے ہیں آگ۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ جو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں وہ آگ ڈال رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ آگ میں ہی ڈال دیے جائیں گے۔ اندر تو آگ جا ہی رہی ہے، تو بیرونی آگ میں بھی، یعنی جہنم کے اندر بھی اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اچھا جی، اب ذرا غور کریں، ویسے تو ہم نے اگلے درس میں جا کے پڑھنا ہے نا، لیکن یہاں ذرا غور کریں کہ اس میں کوئی نماز کا، روزے کا ذکر آیا ہے؟ کس بات پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ یہ جو معاشرتی اصول ہیں، ان کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں وہ پڑھتے ہوں گے نماز، ان کی داڑیاں ہوں گی، عمرے کیے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان اصولوں کو نظر انداز کیا ہوگا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، تو ان قریب وہ آگ میں بھی ڈال دیے جائیں گے، یعنی پیٹ میں تو وہ آگ خود ڈال رہے ہیں، اور ان قریب ان کو بھی اس یعنی جہنم کی آگ جو ہے وہ بھڑکائی ہی، اس کے اندر تو پہلے ہی آگ ہے، باہر بھی آگ ہی ہوگی ان قریب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بچائے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ معاشرہ تو تباہ ہو رہا ہے اس وجہ سے، معاشرہ اس وجہ سے تباہ نہیں ہو رہا کہ جو ہے نا وہ ہم نماز تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم حج نہیں کرتے۔ معاشرہ تباہ ہوتا ہے تم زکوٰۃ نہیں دیتے، کیونکہ زکوٰۃ جانی ہے نا کسی غریب کو، یتیم کو۔ تو تباہی تو اصل کے اندر اس وجہ سے ہے۔ یہ جو آپ دیکھیں یورپ کے اندر، وہ کیوں تباہ نہیں ہوتے؟ وہاں کو وہ مسجدیں بہت زیادہ ہیں، نمازی بہت زیادہ ہیں، عمرے والے بہت زیادہ ہیں، حاجی بہت زیادہ ہیں۔ کیا ہے؟ معاشرت ان کی جو ہے نا وہ مستحکم ہے۔ جو بھی اصول ہے ٹھیک ہے، وہ ہمارے یہ اللہ نے ہمیں اصول بتا دیے نا، تو جو بھی ان کے اصول ہیں اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔